نعبدو و ایاک نستعین۔ میں رضا آپ کو، حفیظ آپ کو، جو تھنک ٹینک، جو آپ کا اکانومی کے اوپر تھنک ٹینک تھا، آپ سب کو آج بہت مبارک دیتا ہوں۔ ہاں، مرتضیٰ آپ کو، کیونکہ مرتضیٰ واشنگٹن سے چھوڑ کے اچھی نوکری آئے ہیں پاکستان۔ آپ سب کو میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے، تو تب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور ہم ابھی تک اس کو ٹیپ نہیں کر سکے۔ اس بڑے ایسٹ کو ہم صحیح طرح اس کو ٹیپ نہیں کر سکے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہندوستان اور چائنا دونوں نے جب اپنا جو پروگریس شروع کیا، تو ان کو جو سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ آئی ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی، وہ ان کے اوورسیز ان کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی، ان کے جو باہر ہندوستان کے جو لوگ باہر کام کر رہے تھے اور چائنا کے لوگ باہر کام کر رہے تھے۔ تو ہم نے جس طرح اس ٹیلنٹ کو، ہمیں جو اثاثے کو پاکستان میں جس طرح ہمیں ان کو لانا چاہیے تھا، اور اب نیشن بلڈنگ میں جس طرح انہوں نے ہماری مدد کرنی تھی، وہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پہلا قدم ہے اور بڑا قدم ہے، بیکاز یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ جو شروع کیا آج آپ نے، یہ ایک موقع دیتا ہے پاکستانیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا پاکستان کی بزنسز میں۔ ہماری جو ابھی بہت بڑا انیشیٹو ہمارا کنسٹرکشن کا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے 2 پروجیکٹس ہیں، اور بھی بڑے ہیں، باشا ڈیم بھی ہے، مومند ڈیم ہے، ہماری ML1 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی ریلوے بنانے لگے ہیں، جو 2 نئے شہر بنا رہے ہیں، ایک بنڈل آئلینڈ سندھ کے اندر اور دوسرا راوی سٹی لاہور میں۔ یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں۔ ان سب میں ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے پارٹیسپیٹ کروانا ہے، انہوں نے شرکت کرنی ہے اس میں۔ ابھی حفیظ نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے چیلنجز کیا تھے۔ چیلنجز پاکستان کے سب سے بڑے یہ ہے کہ ہمارے اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، تقریباً آدھا چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطوں کے اوپر۔ تو جو ملک کے لیے پیسہ بچتا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ویلتھ کریشن کریں، ہم اپنی ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی اتنی کریں کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ جائے کہ ہم یہ قرضے واپس کر سکیں۔ تو اس کے لیے بھی یہ جو ہمارا کنسٹرکشن کا پورا پیکیج ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو 2 بڑے شہر ہیں، اس میں اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو، کیونکہ کنسٹرکشن میں جیسی شروع ہوتی ہے 30 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں جو کہ ایک دم چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے جو سارا اکانومی کا پہیہ چلے گا، اس سے انشاءاللہ جو ہماری ریونیوز بڑھیں گے، ویلتھ کریٹ ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے پھر ہم قرضے واپس کرنے کی ابیلٹی رکھیں گے، ہمارے پاس صلاحیت ہوگی۔ اور دوسرا جو ایشو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ اس ملک میں جو ہماری جب گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر $40 ارب کا گیپ تھا۔ ہم $20 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے تھے اور $60 ارب کی امپورٹ کر رہے تھے تقریباً۔ تو یہ اتنا بڑا تاریخی جو ٹریڈ گیپ تھا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ تھا، $20 ارب ریمیٹنس نکال کے بیچ میں سے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ روپے کے اوپر پڑتا ہے۔ جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جب روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے۔ لوگ جنہوں نے پیسے باہر سے لگانے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر روپے نے گرنا ہی ہے تو وہ ڈالر میں پیسہ رکھیں۔ تو اس سے ساری اکانومی کی جو اکانومی کی ویلتھ بھی نیچے چلی جاتی ہے، اور پھر جو انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ویلتھ کریشن، اور دوسرا ڈالرز ہم کیسے بڑھائیں، اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ریمیٹنسز ان کی بڑھ گئی ہیں، لیکن ہم ایسی چیز چاہتے ہیں کہ ان کی اب انویسٹمنٹ آئے ہمارے ملک میں۔
ابھی تک ہم ان کو کوئی وائبل چیزیں نہیں پریزنٹ کر سکے انویسٹ کرنے کے لیے. جو کرتے بھی ہیں انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانیاں ہوتی جائیں گی انویسٹرز کے لیے تو انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے. لیکن یہ جو ہمارے 2 میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کیونکہ عموماً وہ پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بہترین ان کے لیے اپرچونیٹیز انویسٹ کرنے کی ہوں گی. میں ایک چیز اب اوورسیز پاکستانیز کے اوپر کہہ دوں. ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں میں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو یا ڈیول نیشنل کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ کوئی ملک کے غدار ہیں. سسپیشن سے دیکھا جاتا ہے جی وہ ڈیول نیشنل ہے. پہلے یہ ہم سمجھیں کہ یہ کیوں 90 لاکھ تقریباً پاکستانی باہر کیوں گئے, کیونکہ زیادہ تر ہم نوکریاں نہیں دے سکے. دوسری چیز وہ اتنے کئی وہاں پاکستانی کوالیفائی کر بیٹھے, ان کی کوالیفیکیشن اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے سوٹیبل جابز نہیں ہیں. جاب ہیں تو ہم پیسے نہیں ان کو دے سکتے جو ان کو ملنے چاہیے. ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں, ان کی تو بالکل سٹیگنیٹ کی ہوئی ہیں. لیکن جس لیول کی ہم ایکسپورٹس چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کا. تو اس ٹائم جب تک وہ ہم اپنی ایکسپورٹس امپورٹس تک نہیں یا زیادہ تک نہیں لے کے جاتے, تب تک ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ بھی کریں. ان کے لیے آسان ہو پاکستان میں اپنا پیسہ لانا, اور جس طرح رضا باقر نے کہا اگر وہ باہر بھی نکالنا چاہتے ہیں واپس لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے آسان ہو. تو یہ بڑا اچھا فرسٹ اسٹیپ لیا آپ نے, اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم اب ان کو یہ جو اپنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, ویسے بھی ہماری ہاؤسنگ کے ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں ہاؤسنگ میں, وہ بھی ہاؤسنگ بوم شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, کنسٹرکشن بوم شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو ہمارا نیا پاکستان کا یہ جو ہم نے افورڈیبل غریبوں کے لیے وہ طبقہ جو آج تک کبھی گھر نہیں بنا سکتا تھا, ان کو جو ہم نے اب انسینٹیوز دیے ہیں سیلریڈ کلاس کو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑی ایک کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے. اور اس میں مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ابھی جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہیں کسی بھی سیکٹر میں وہ آتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, وہ ہاؤسنگ ہے, ریل اسٹیٹ ہے. اور یہ ایک اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا 2 میگا سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں ان کو یہ بھی موقع مل جائے گا. تو پھر سے میں آپ کو, رضا آپ کو اور حفیظ آپ کو, آپ کے اکنامک تھنک ٹینک کو, سب کو میں مبارک دیتا ہوں. یہ بہت بڑا آپ نے پہلا قدم اٹھایا. شکریہ.